السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ اللہ کا چلو آپ بتاؤ اب کہ آپ نے ابھی اسلام قبول کیا ہے؟ جی بے شک، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اسلام قبول کیے ہوئے؟ لگ 4 مہینے ہو گئے۔ 4 مہینے ہو گئے۔ ان 4 مہینوں میں آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ پھر کیا کرنا ہے، یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا دوسرا جنم میرا ہوا ہے، مطلب ری بارتھ ہوا ہے۔ اچھا اور شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اسلام قبول کر کے شکر الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ اچھا، اور 5 وقت کی نمازیں بے شک بے شک، وہ بھی پڑھ رہے اللہ ہیں؟ کی رحم و کرم سے، اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے 5 وقت کا نماز میں انشاءاللہ۔ اچھا، تو آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ میں اپنے مطلب دین کو چھوڑ کے اپنے اس ریلیجن کو چھوڑ کے دوسرے ریلیجن میں گھسوں؟ میں ایسے انڈیا کا رہنے والا ہوں، دلی ویسٹ سائڈ سے، اتراکھنڈ دہرادون کا۔ میں انڈیا میں ہی سوچ رہا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، اور دراصل ہوا کیا کہ میرے پریوار والے اور رشتہ دار والے کو میں دیکھتے ہوئے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا ہاں، تاکہ اب لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہیں گے، رشتے والے کیا کہیں گے، گھر پریوار والے کیا کہیں گے، بھائی بہن کیا کہیں گے، تو یہ صحیح۔ سب چیز سوچ کے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اور اس وقت بھی میں اللہ کو مانتا تھا۔ اچھا، اس وقت بھی اللہ کو مانتے بے تھے؟ شک بے شک۔ لیکن ایسا کیا دیکھا کہ اس وقت آپ اللہ کو مانتے تھے؟ آپ کے سارے رشتہ دار تو ہندو ہیں نا، تو اس وقت آپ نے کیسے مطلب یہ سوچا کہ میں اسلام قبول کروں؟ وہاں میں نے آپ سے بتا رہا ہوں نا، میں وہاں سوچ کے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ اچھا، اور جب سوچ کے۔ یہاں آیا، شکر الحمدللہ یہ سب اللہ کا ہی کام ہے کہ مجھے یہاں یو اے میں بلا کر کے، اور کیا بولتے ہیں، میں 2018 15 مارچ میں آیا تھا، اچھا، تو میں KFC میں کام کرتا تھا۔ ماشاء اللہ، تو زیادہ دن تک، زیادہ عرصہ میں نے کام نہیں کیا KFC میں، صحیح۔ اسی وجہ سے یہ چیز کو میں ذرا سپریٹ رکھنا چاہوں گا۔ اچھا، اسی وجہ سے میں نے KFC میں کام چھوڑ دیا۔ اوکے، اس وجہ سے جب کام چھوڑا تو اکوموڈیشن وغیرا یہ سب چیزیں ہٹ گئی، اچھا، تو میں وہاں سے نکل گیا اور مسجد میں رہنے لگا۔ اچھا، کتنا عرصہ مسجد میں رہے؟ میں لگ بھگ میرے حساب سے 5 مہینہ مسجد میں رہا۔ 5 مہینہ مسجد میں، مہینے آپ نے 5 منتھ مسجد میں رہے؟ بے شک۔ صحیح۔ اچھا، تب آپ نے اسلام قبول کیا ہوا تھا یا نہیں؟ نہیں۔ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا؟ اچھا، اس کے بعد کیا بولتے ہیں، کافی لوگ مسلمان بھائی اپنے ملے، مجھ سے صحیح۔ ملے، اور کافی لوگ بات بھی ہوتی تھی، تو باتوں میں کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے تھے کہ اچھا، وہ دل کو چھو جاتی تھی۔ اچھا، دل کو بھا جاتی تھی میرا جو مطلب؟ اسلام قبول کرنے کا ایک شوق تھا، صحیح۔ تو شکر الحمدللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے رحم و کرم سے جو ہے، میں نے پھر مسجد کے اندر جا کے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اچھا، کسی نے پڑھوایا یا آپ نے خود پڑھا؟ نہیں، ایک میرا دوست گیا تھا ساتھ میں، صحیح، تو مولوی صاحب سے جو بات کر کے عربی میں اس نے بات کی تھی، سمجھ میں مجھے نہیں آ رہی تھی، صحیح، تو انہوں نے وہیں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نماز کا کلمہ پڑھ کے قبول کر لیا تھا۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، آپ کو بہت مبارک ہو۔ اچھا، اور آپ کا نام وغیرہ چینج کرنے میں، اور اس طرح آپ کے ID میں، پاسپورٹ میں دوسرا نام ہے، اور ابھی کتنی دقت ہوگی آپ کو، یا یہ ایجوکیشن جو آپ کے سرٹیفکیٹ ہیں ان سب میں آپ کا تو نام دوسرا ہوگا؟ نہیں، اس چیز کی مجھے فکر نہیں ہے۔ دیکھو، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، صحیح، مجھے دنیا والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بے شک۔ اچھا، آپ نے اسلام قبول کرتے ہوئے آپ نے کیا نام رکھا ہے اپنا؟ میں نے ابھی دوستوں نے جو نام رکھا تھا، میرا نام محمد ہے۔ صحیح، میں سوچ رہا ہوں کہ محمد کے بعد احمد لگانے کے لیے۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، مطلب محمد احمد۔ بے شک۔ صحیح صحیح، بہت اچھا نام ہے، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اچھا، پھر آپ نے یہ کتاب قرآن پاک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ابھی میں یہ کیا بولتے ہیں، تعلیم الاسلام پڑھ رہا ہوں، اچھا، تو یہ سب آہستہ آہستہ چیزیں سیکھ رہا ہوں۔ سیکھ رہے ہیں۔ نماز میں جو چیز پڑھی جاتی ہے، شکر الحمدللہ اللہ کے رحم و کرم سے، حکم سے ابھی یہ سب کچھ نماز آتا ہے، صحیح، تو کچھ چیزیں میں اور سیکھ رہا ہوں اسلام کے۔ تو انشاءاللہ آ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ اور یا سورۃ الاخلاص آتی ہیں آپ کو؟ سورہ اخلاص وغیرہ سب کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ کوشش کر رہے ہو؟ جی، سورہ اخلاص جتنے بھی نماز میں ہوتے ہیں، اچھا، جو پڑھتے ہیں وہ تو آتا ہے، تو باقی کی جو دعا ہیں وہ ماشاءاللہ تھوڑی کافی لمبی ہیں، صحیح، یاد کرنے میں تھوڑا جو وہ ہوتا ہے، پر بسم اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں اور شکر الحمدللہ کے نام سے ختم کرتا ہوں، تو انشاءاللہ آ ہی جاتا ہے۔ اچھا، آپ کو نماز پڑھنے میں یا قرآن سننے میں کیسی فیلنگ آتی ہے؟ ایسا فیل ہوتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔
सारी तकलीफ़ें, सारी चिंता, सारी यानी मान लो सारे शरीर की थकान वगैरह सब चीज़ दूर हो जाती है। सब कुछ दूर हो जाती है। बेशक, बेशक। ये जब आप कुरान सुनते हैं या जब नमाज पढ़ते हैं? नमाज पढ़ता हूँ। जब नमाज सबसे पहली पढ़ते बात नमाज पढ़ता हूँ, अच्छा, क्योंकि एक्चुअली बात क्या है, क्योंकि कुरान जो है अरबी में है, सही अरबी मुझे समझ में नहीं आती, सही। इसी वजह से जब नमाज पढ़ता हूँ, जब सजदे में जाता हूँ ना, तो सारे दुख चिंताएं सारा सब कुछ भूल जाता हूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह। लेकिन फिर भी कुरान सुनने में भी तो एक मज़ा सा आता होगा आपको, सुकून सा वो आता जो होगा। बोलते हैं, वो जो उनकी जो टोन होती है, सही। वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ बोलना चाहेंगे आप मुसलमान भाइयों को या हिंदू भाइयों को या कोई भी रिलीजन भाइयों को, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बेशक बेशक बेशक। जब मैं मस्जिद में रहता था तो काफ़ी मुसलमान भाई मुझे पाकिस्तान से मिले, और डीजे खान और ये सब जगह से मुझे पाकिस्तान भाई मिले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने मुझे इतनी प्यार दी, इतना इज्जत दिया इन्होंने, कि जो एक जैसे मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में सोच क्या होता है कि पाकिस्तान के लोग आतंकवादी होते, ये होते, वो होते, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अच्छा। कुछ नहीं, यकीन माने मेरा। हमने साथ ही में बैठ के सब जितने पाकिस्तान भाई थे 4-5 साथ ही बैठ के एक ही थाल में खाना खाया है। माशाल्लाह। बहुत प्यार मिला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मदद की मेरी। सही। तो यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 5 महीने तक मुझे कभी भूखा नहीं सुलाया। माशाल्लाह तबारकल्लाह, माशाल्लाह तबारकल्लाह। 2 टाइम तो कभी 3 टाइम खा के आराम से सोया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। चलो शुक्रिया भाई मोहम्मद अहमद भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस्लाम कबूल करने में। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कुछ और भी आप बोलना चाह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह मेरे जितने भी मुसलमान भाई हैं, अल्लाह सबकी जो है रिज़्क़ में बरकत दे, सबके परिवारों में बरकत दे, और सबकी तबीयत में बरकत दे, सबकी सेहत में बरकत दे, उनके व्यापार, उनके पैसे में बरकत दे, उन्हें इस दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाब बनाए अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये मेरी दुआ है उनके साथ। और एक बात मैं क्या बोलना चाह रहा था कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब होने के साथ साथ एक साफ़ सुथरी मज़हब भी है। आप 5 वक्त का नमाज पढ़ते हो, 5 वक्त की नमाज में 5 वक्त जो है आप जो है वज़ू करते हो, अपना हाथ साफ़ करना, पैर साफ़ करना, सर साफ़ करना, ये सब चीज़ें। फिर 5 बार अब जाके एक्सरसाइज होती है नमाज पढ़ते वक्त, जो ये किसी मज़हब में नहीं है। तो उसमें आप जो आपका शरीर भी फिट रहता है और आपकी मानसिक स्थिति भी बिल्कुल पॉजिटिव ही रहती है। तो मेरा मानना ये है कि जो इंडिया में जो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि लोग इस मज़हब को समझ नहीं पा रहे। अगर इस मज़हब को समझ लेना तो इसमें वो सुकून है, वो मज़ा है, इसमें वो आनंद है कि आपको इस दुनिया में रहते हुए भी ना आपको जन्नत का मज़ा आएगा। और मेरा यकीन मानिए जो फील इस वक्त मैं कर रहा हूँ। और एक बात और क्या कहना चाहता हूँ कि मेरा ये इंटरव्यू का कारण ये है कि किसी मज़हब को चोट पहुँचाना नहीं है। लोगों का अलग अपना अपना मज़हब है, लोगों का अपना अपना दीन है, ठीक है। पर मैं इस्लाम के बारे में क्यों ये सब कह रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है मेरे दोस्तों। अल्लाह ही है, अल्लाह ही ने हमें बनाया, अल्लाह ही ने पूरे मखलूक को, दुनिया को, कायनात को अल्लाह ने बनाया है। तो आप अपने रब से मांगो, उसके सजदे में झुका करो, ठीक है ना। बस मेरा एक यही कहना था आप लोगों से। और बस मैं आपको यही जो है इतना ही कह सकता हूँ, बाकी अल्लाह आप पे रहम करेगा इंशाअल्लाह।